اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ ناظرین اور سامعین، علوم القرآن کے موضوع پر یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے، اور آج کے لیکچر کا جو موضوع ہے وہ ہے تاریخ نزول قرآن۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ قرآن مجید دفعتاً نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن مجید کا نزول آہستہ آہستہ ہوا ہے 23 سال کے عرصہ میں۔ تو تنزیل ہو یا نزول ہو، ان کا اصلی مادہ جو ہے نازلہ ہے، نون زے لام، اس کا معنی ہے اترنا یا ٹھہرنا، قیام کرنا۔ اور اگر انزل ینزل انزال باب افعال سے ہو تو اس وقت اس کا معنی ہوگا اتارنا یا ٹھہرانا، اور اگر ہو نزل ینزل تنزیل باب تفعیل سے، اس وقت معنی ہوگا تدریج کے ساتھ قسطوں میں آہستہ آہستہ کسی چیز کو اتارنا۔ تو ہمارا آج کا پہلا سوال بھی یہی ہے کہ انزال اور تنزیل میں کیا فرق ہے؟ تو جواب ہے انزال کسی چیز کو ایک ہی دفعہ میں نازل کر دینا، کسی چیز کو ایک ہی دفعہ میں اتار دینا، جبکہ تنزیل کا معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ اگلا سوال ہے قرآن مجید کا نزول کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 2 بار۔ قرآن مجید بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اس سے معلوم ہوتا ہے لوح محفوظ کے اندر تھا۔ ایک بار لوح محفوظ سے بیت العزت میں نازل کر دیا گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ اس کی تکمیل ہوئی۔ تو پوچھا جائے سوال میں قرآن مجید کا نزول کتنی بار ہوا؟ تو 2 بار۔ ایک بار لوح محفوظ سے بیت العزت میں جو پہلی آسمان پر ہے، اور بیت العزہ کسے کہتے ہیں یہ ہمارا سوال ہے، کہ یہ بیت اللہ کے بالکل محاذات میں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ اس کا دوسرا نام بیت المعمور بھی ہے۔ یہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں، دن رات تسبیح میں لگے رہتے ہیں۔ تو بیت اللہ کے بالکل اوپر پہلے آسمان میں جو عبادت گاہ ہے بیت العزہ، اس کا نام بیت المعمور ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ کس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیت العزت میں قرآن کا نزول ہوا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ قرآن مجید کا پہلا نزول ہے۔ دوسرا نزول بیت العزت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ اگلا سوال یہ ہے کہ علامہ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول بیت العزت میں نازل کرنے کی حکمت کیا تھی؟ تو وہ فرماتے ہیں رفعت شان کو واضح کرنا، کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کی شان کو، اس کی رفعت کو واضح کرنے کے لیے بیت العزت میں اس کو اتارا گیا، پھر وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں نقطہ یہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے علاوہ 2 اور جگہوں پر بھی محفوظ ہے، اور وہ ہے بیت العزت اور لوح محفوظ۔ ہمارا اگلا سوال ہے واقعہ افک کے متعلق کتنی آیات نازل ہوئیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ منافقوں نے تہمت اور بہتان باندھا؟ تو جواب علامہ سبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس موقع پر 10 آیتیں نازل ہوئیں۔ اگلا سوال ہے کس سورت کی ابتدائی 10 آیات ایک ساتھ نازل ہوئیں؟ تو اس کا جواب ہے سورۃ المؤمنون کی پہلی 10 آیات ایک ساتھ نازل ہوئیں۔ ناظرین، چونکہ ہم مختلف جو علوم القرآن کے حوالے سے مستند کتابیں ہیں ان سے اس لیکچر کو تیار کرتے ہیں، تو جو اہم بات ہمیں امتحان کے حوالے سے معلوم ہوتی ہے ہم اس کو شامل کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ باتیں بھی، چونکہ آہستہ آہستہ نزول قرآن کی بات ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے سب سے مختصر وحی کون سی ہے؟ یعنی مختصر اور سب سے چھوٹی وحی جس کو مستقل علیحدہ طور پہ اللہ رب العزت نے نازل کیا، وہ غیر اولی الضرر والی آیت ہے،
جو صورت غیر اولی ضرر والی آیت جو صورت النساء کے اندر موجود ہے۔ علامہ سبی صالح رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کرام کے حوالے سے آہستہ آہستہ نزول قرآن کی کتنی حکمتیں بیان کی ہیں، تو اس کا جواب ہے 2۔ علامہ سبی صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک تو وحی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے موافقت اور مطابقت، یعنی جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا اس موقع پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مزید خوش ہو جاتا۔ اس وجہ سے وحی کو آہستہ آہستہ قرآن مجید کو اتارا گیا تاکہ دل کی یہ خوشی بڑھتی رہے، اس میں اضافہ ہو۔ اور دوسری وجہ علامہ سبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے موافقت و مطابقت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آسان یاد کرنے میں اور حفظ کرنے میں آسانی، اور دوسری حکمت وحی کا مسلمانوں کے حالات کے ساتھ تطابق و توافق۔ اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ وحی آہستہ آہستہ نازل ہوئی، قرآن مجید آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا۔ نزول قرآن کے حوالے سے ایک اور سوال یہ ہے کہ پہلی وحی کون سی تھی؟ تو درست جواب سورۃ علق کی ابتدائی 5 آیتیں۔ پہلی وحی کس وقت نازل ہوئی؟ تو جواب ہے رات کے 2-2:30 بجے کے وقت، یعنی رات کے اوقات میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خوابوں کی ابتدا کب سے ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے ربیع الاول سے سچے خوابوں کی ابتدا ہوئی اور رمضان المبارک میں آپ پر وحی کا نزول ہوا۔ پہلی وحی کس ماہ میں نازل ہوئی؟ تو درست جواب رمضان المبارک غار حرا میں نازل ہوئی۔ فترۃ الوحی کا زمانہ کتنا ہے؟ تو اس کے بارے میں مختلف مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا فترۃ الوحی کا زمانہ 3 سال ہے۔ پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان کے زمانے کو فترت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے فترت کے بعد سب سے پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ تو درست جواب ہے سورۃ مدثر۔ فترت الوحی کے بعد جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی وہ سورۃ المدثر ہے۔ کس کے نزدیک سب سے پہلی وحی سورۃ فاتحہ ہے؟ تو علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ سورۃ فاتحہ ہے، اور وہ تو فرماتے ہیں اکثر مفسرین کا یہ قول ہے، حالانکہ یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ علامہ سبی صالح کے بقول نمازیں شروع میں 2 تھیں اور وہ بھی مطلق تھیں، یعنی رکعتوں کی کوئی قید اس کے اندر نہیں تھی۔ یہ بتائیں کہ ان کے نزدیک کون سی 2 نمازیں تھیں شروع میں جو مسلمان پڑھتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے فجر اور مغرب، یہ 2 نمازیں تھیں۔ علامہ سبی صالح نے اپنی کتاب علوم القرآن کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے۔ نزول قرآن کے ابحاث میں سے ایک اہم بحث مکی اور مدنی صورتوں کے متعلق بھی ہے۔ ان کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ جو مشہور تعریف یہ ہے وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ بعض مکی اور مدنی کی تعریف یوں بھی کرتے ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں چاہے ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد وہ مکی ہیں، جو مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جن میں اہل مکہ کو خطاب کیا گیا وہ مکی ہیں، جن میں اہل مدینہ کو خطاب کیا گیا وہ مدنی ہیں۔ بہرحال مشہور تعریف یہ ہے کہ وہ صورتیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں، چاہے جہاں بھی نازل ہوئیں۔ کون سی صورت مدنی ہے جن کے مخاطب اہل مکہ ہیں؟ یعنی صورت تو مدنی ہے، مدینہ کے اندر نازل ہوئی، لیکن اس میں زیادہ تر خطاب اہل مکہ کو کیا گیا، تو جواب ہے صورت ممتحنہ۔ ان میں مکہ کے متعلق والوں کے احکامات زیادہ نازل ہوئے ہیں۔ اگلا سوال ہے سورۃ حجرات کی آیت یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں کہ ہم نے تم کو ایک ہی جوڑے سے یعنی مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا، تم ایک ہی آدم کے اولاد ہو۔ اس آیت کا مفہوم ہے تو یہ آیت کب نازل ہوئی؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ یہ آیت
فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ دیکھیے یہ آیت نازل تو مکے کے اندر ہو رہی ہے لیکن یہ صورت مدنی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور اس کے نزول کا وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مکہ کی چھت پہ فتح مکہ کے موقع پر آذان دی تو کچھ لوگوں نے کہا دیکھو ایک کالا ہے، حبشی ہے، بیت اللہ کے چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہا ہے، یعنی اتنا بڑا اعزاز اس کو، حالانکہ شکل و صورت اس کی اچھی نہیں ہے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیتیں نازل کی۔ اصل چیز ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اصل چیز جو ہے وہ تقوی ہے، یہ نسل، یہ شکل، یہ چیزیں اصل نہیں ہیں۔ اگلا سوال ہے سورۃ حج میں کتنی آیات مکی ہیں؟ تو سورۃ حج کے اندر 4 آیات مکی ہیں، ویسے سورۃ حج مدنی ہے۔ اگلا سوال کون سی صورت ایسی ہے جو مکمل مکی ہے، ایک آیت بھی اس میں مدنی نہیں ہے؟ تو سورۃ مدثر وہ صورت ہے جس کی تمام آیات مکی ہیں۔ اگلا سوال ہے کون سی صورت ایسی ہے جو مکمل مدنی ہے، ایک بھی مکی آیت اس میں نہیں ہے؟ تو سورۃ آل عمران وہ صورت ہے جو مکمل مدنی ہے۔ علماء کرام نے مکی اور مدنی صورتوں کی پہچان کے متعلق مختلف قواعد اور طریقے بتلائے ہیں، تو ان میں 2 قسم کے قواعد زیادہ مشہور ہیں۔ ایک ہیں قواعد اکثریت، یعنی اکثر طور پہ ایسے ہوتا ہے اگرچہ اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے۔ دوسرے ہیں قواعد کلی، قواعد کلی ان کو کہا جاتا ہے جن کے خلاف کچھ نہیں ہوتا۔ تو قواعد کلی کون سے ہیں؟ تو علماء کرام نے مکی اور مدنی صورتوں کے لیے جو قواعد کلی بتلائے ہیں ان کو یاد کر لیجئے، کیونکہ ممکن ہے یہ سوالات میں بھی آ جائے اور انٹرویو میں بھی آپ سے پوچھا جائے۔ تو ہر وہ صورت جس میں لفظ کلا ہے وہ مکی ہے، کلا کا معنی ہرگز نہیں، تو جس صورت میں بھی یہ لفظ ہو وہ مکی ہے۔ یاد رکھیے یہ لفظ 15 صورتوں میں 33 بار استعمال ہوا، اور دوسری بات قرآن مجید کے جو پہلے 15 پارے ہیں ان میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ تو ہر صورت جس میں لفظ کلا ہو وہ مکی ہے۔ سورۃ بقرہ کے سوا ہر سورت جس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ مذکور ہے وہ مکی ہے۔ یہ صرف سورۃ بقرہ مدنی ہے جس میں ابلیس اور حضرت آدم کا تذکرہ ہے، ورنہ اس کے علاوہ جس صورت میں بھی ان کا تذکرہ ہو وہ مکی ہے۔ ہر وہ صورت جس میں جہاد کی اجازت یا احکام جہاد کا ذکر ہو وہ مدنی ہے۔ ہر وہ صورت جس میں منافقین کا ذکر ہو وہ مدنی ہے، کیونکہ منافقین کے ساتھ واسطہ مدینہ میں آگے پڑا ہے، سوائے صورت عنکبوت کے۔ عنکبوت میں منافقین کا تذکرہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ مکی صورت ہے۔ اب مکی اور مدنی صورتوں کے متعلق جو قواعد اکثری ہیں، یعنی اکثر طور پہ ایسا ہوتا ہے، اس کے الٹ اور خلاف بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ تو قواعد اکثری کا مطلب ہے عام طور اور زیادہ تر اسی طرح ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس قاعدے کے خلاف بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یا ایھا الناس سے زیادہ خطاب مکی صورتوں میں ہے، اگرچہ مدنی صورتوں میں بھی ہے، خود سورۃ بقرہ میں ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لیکن عام طور پہ زیادہ طور پہ یا ایھا الناس سے خطاب مکی صورتوں میں ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب مدنی صورتوں میں ہے۔ توحید و رسالت اور آخرت کے متعلق زیادہ ذکر اور ان کے احکامات زیادہ تر مکی صورتوں میں ہیں۔ اسی طرح مکی آیات عموماً عام طور پہ چھوٹی اور مختصر ہوتی ہیں، بڑی بھی ہو سکتی ہیں۔ نزول کا وقت اور مقام، یہ ایک اور بحث ہے۔ علماء کرام نے اور مفسرین کرام نے مکی اور مدنی کے علاوہ کچھ اور بحثیں بھی کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کون سی آیت کس موقع پر نازل ہوئی، رات کو، دن کو، گرمی میں، سردی میں، فضا میں، زمین پر، بستر پر سوتے ہوئے، سفر میں، وطن میں، اس لحاظ سے بھی کچھ علماء کرام نے بحثیں کی ہیں۔ مختصر طور پہ ہم آپ کو یہ بھی بتلا دیتے ہیں تاکہ اگر سوال میں پوچھا جائے کہ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی یا یہ آیت کب نازل ہوئی تو آپ کو اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ معلوم ہو۔
سوال یہ ہے وہ آیات کیا کہلاتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوران سفر نازل ہوئیں؟ تو جواب ہے سفری آیات۔ سفری آیات ان آیات کو کہا جاتا ہے جو دوران سفر نازل ہوئیں، کسی غزوہ کی طرف جاتے ہوئے، کسی اور سفر میں جاتے ہوئے، مثال کے طور پہ طیف کی طرف جاتے وقت، یا کسی اور سفر کے وقت جب آپ اپنے وطن میں نہیں تھے، چاہے وہ وطن مکہ ہو یا وہ وطن مدینہ ہو، ان آیات کو سفری کہا جاتا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 مثالیں ذکر کی ہیں کہ یہ 40 آیات وہ ہیں جو سفر کے اندر نازل ہوئیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ الاتقان جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی علوم قرآن پہ کتاب ہے، اس میں سے اہم باتیں نقل کر کے نوٹ کر کے ایک لیکچر اس کے اوپر بھی دے دیں، تاکہ جو اہم باتیں ہیں امتحانات کے حوالے سے وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں۔ اگلا سوال ہے وہ آیات کیا کہلاتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وطن میں نازل ہوئیں؟ چاہے وطن سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی اقامت گاہ میں مقیم تھے، چاہے وہ مکہ میں ہو چاہے وہ مدینہ میں ہو، تو ان کو حضری آیات کہا جاتا ہے۔ وہ آیات کیا کہلاتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کے وقت میں نازل ہوئیں؟ رات کے وقت نازل ہونے والی آیات کو لیلی آیات کہا جاتا ہے۔ لیل کا معنی رات۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 درجن مثالیں ذکر کی ہیں کہ یہ آیات رات کے وقت نازل ہوئی ہیں، جبکہ دن کو نازل ہونے والی آیات کو نہاری آیات۔ یاد رکھیے قرآن مجید کا اکثر حصہ دن کو نازل ہوا۔ یہ بھی یاد رکھیے قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی رات کو نازل ہوئی۔ یہ آپ کو میں نے پہلے اسی لیکچر کے اندر بتا دیا ہے۔ وہ آیات جو گرمی کے موسم میں نازل ہوئیں ان کو صیفی آیات کہا جاتا ہے۔ صیف کا معنی گرمی، گرم موسم، گرمی۔ اس وجہ سے جو گرم موسم میں یا گرمی میں آیات نازل ہوئیں ان کو صیفی آیات کہا جاتا ہے۔ جیسے آیت کلالہ، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ آیت گرمی کے موسم میں نازل ہوئیں۔ اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم، حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہونے والی آیت بھی گرمی کے موسم میں نازل ہوئی، اور غزوہ تبوک کے متعلق نازل ہونے والی آیات بھی گرمی کے اندر نازل ہوئی، کیونکہ موسم گرمیوں کا تھا۔ خود قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے کہ منافقین کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، گرمی کے اندر مت نکلو، کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا، جہنم کی گرمی اس گرمی سے زیادہ سخت ہے۔ سردی میں نازل ہونے والی آیات کیا کہلاتی ہیں؟ شتائی۔ الشتاء، شتاء کا معنی سردی ہے، سرد موسم۔ تو جو سرد موسم میں آیات نازل ہوئیں ان کو شتائی کہا جاتا ہے۔ جس طرح واقعہ عفق، یہ واقعہ جب پیش آیا سردیوں کا موسم تھا۔ غزوہ خندق کا واقعہ جب پیش آیا سردیوں کا موسم تھا، کیونکہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہمیں دشمن کی خبر لانے کے لیے، کون جائے گا دشمن کی خبر لانے کے لیے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور سردی کی وجہ سے کپ کپا رہا تھا، اتنی شدید سردی تھی۔ تو خندق کے متعلق نازل ہونے والی آیات، واقعہ عفق کے متعلق نازل ہونے والی آیات یہ شتائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف فرما ہوتے اس وقت نازل ہونے والی آیات کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ فراشی، فرش، فراش بستر کو کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایک آیت یہ ہے واللہ یعصمک من الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے خیمے میں تشریف فرماتے لیٹے ہوئے تھے، یہ آیت نازل ہوئی اللہ ہی آپ کو لوگوں سے بچائے گا، یعنی اللہ آپ کا محافظ ہے، لوگ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہرے بھی ہٹا دیے، تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی آپ جب بستر پر آرام فرماتے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی 3 مثالیں کل ذکر کی ہیں۔ نومی یعنی نیند کے اندر نازل ہونے والی آیات، جو کچھ علماء فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، یہ نیند کی حالت میں نازل ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسلم شریف کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، سوئے ہوئے تھے، اٹھے، تبسم فرمایا، مسکرائے اور اس آیت کی تلاوت کی، اس سورت کی تلاوت کی، میرے اوپر یہ سورت نازل ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ نیند کے اندر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، وہ نیند نہیں تھی بلکہ نیند کی سی ایک کیفیت تھی۔ اور سماوی وہ آیات جو آسمان میں نازل ہوئیں، جیسے معراج کے موقع پر نازل ہونے والی آیات، ان کو سماوی کہا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کی آخری آیت یہ سدرۃ المنتہا کے موقع پہ نازل ہوئی۔ فضائی آیات، ان کا تذکرہ صرف
علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ وہ آیتیں جو نہ آسمان میں نازل ہوئیں نہ زمین پہ بلکہ فضا میں نازل ہوئیں، وہ فرماتے ہیں سورۃ صافات کی 3 آیات وما منا الا لہ مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون، یہ آیتیں جو ہیں فضا میں نازل ہوئیں۔ اسی طرح سورۃ زخرف کی ایک آیت کے متعلق کہتے ہیں وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، گویا کہ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق 4 آیتیں ایسی ہیں جو فضا میں نازل ہوئی ہیں۔ ابو القاسم نیشاپوری نے نزول قرآن کو کتنے مراحل میں تقسیم کیا، تو اس کا جواب ہے انہوں نے 6 مراحل میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 3 مراحل مکہ میں ہیں، مکہ کے ابتدائی دور میں آیتیں، درمیانی دور میں کچھ آیتیں نازل ہوئیں، اسی طرح کچھ آخری دور میں آیتیں نازل ہوئیں یا صورتیں نازل ہوئیں۔ تو انہوں نے نزول قرآن کے کل 6 مراحل بنائے، 6 میں سے 3 کا تعلق مکہ کے ساتھ ہے اور 3 کا تعلق مدینہ کے ساتھ ہے۔ مدینہ کے 3 مراحل ہجرت کے فوراً بعد جو نازل ہوئیں، مدنی دور کے درمیان میں جو آیتیں نازل ہوئیں اور مدنی دور کے اخیر میں جو آیتیں نازل ہوئیں، ان کو کل 6 مراحل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ تقسیم کرنے والے ابو القاسم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ علامہ سبی صالح کے بقول کتنے علوم کا جاننا ایک مفسر کے لیے ضروری ہے، تو درست جواب 25۔ بھئی کون سی آیت مکہ میں نازل ہوئی، کون سی مدینہ میں نازل ہوئی، کون سی آیت مقام جوفہ پہ نازل ہوئی، کون سی آیت غار حرا میں نازل ہوئی، کون سی آیت ہجرت کے دوران نازل ہوئی، کون سی آیت کس غزوہ کی طرف جاتے ہوئے نازل ہوئی۔ اس طرح انہوں نے 25 علوم کا بتلایا ہے کہ 25 علوم کو جاننا ایک مفسر کے لیے ضروری ہے۔ اگلا سوال سورۃ مریم کب نازل ہوئی، تو یاد رکھیے سورۃ مریم انہی میں سے ہے جو رات کے وقت نازل ہوئی۔ ابو مریم غسانی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رات کو میری بیٹی پیدا ہوئی، کیا نام رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر سورۃ مریم نازل ہوئی تو آپ اپنی بیٹی کا نام مریم رکھ دیجئے، اسی وجہ سے ابو مریم ان کی کنیت ہے۔ اگلا سوال غزوہ بنو مستلق کو جاتے وقت رات میں کون سی آیات نازل ہوئی، تو سورۃ حج کی ابتدائی آیات غزوہ بنی مستلق کو جاتے وقت نازل ہوئی۔ اگلا سوال وہ صورتیں جن میں حدود و فرائض کے احکامات کا بیان ہے وہ کون سی ہیں، تو درست جواب ہے مدنی صورتیں۔ تو احباب اور ناظرین یہ مختصر تعارف تھا نزول قرآن کے متعلق کہ قرآن مجید کس طرح نازل ہوا، نزول کا معنی کیا ہے، انزال کا معنی کیا ہے، تنزیل کا معنی کیا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا دوسرا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ لیکچرز بھی آپ کو سب کا لیکچر کی طرح بہت ہی پسند آئے گا، اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے اس کے متعلق تو آپ ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ علوم قرآن کے متعلق ایک اور اہم لیکچر کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔